لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح نیت ہو اسی طرح نتیجہ برآمد ہوگا۔ اگر نیت درست ہو، صحیح ہو، تو ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی نتیجہ خیز ثابت ہوگا، بلکہ نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر نیت درست نہ ہو، نیت فاسد ہو، تو پھر بڑے سے بڑا عمل بھی کارآمد نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہو اور مال دیا ہو، تو وہ اس علم کے مطابق اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح خرچ کر دیتا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ دونوں اجر میں برابر ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک اور شخص ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہے مگر علم نہیں دیا، تو وہ فضول کاموں میں اپنے مال کو لگاتا ہے، مال کو برباد اور ضائع کر دیتا ہے۔ تو ایک اور شخص ہے، وہ کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس طرح خرچ کر دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ نیت ایک بنیادی چیز ہے، بلکہ بنیاد ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں، چھوٹا ہو یا بڑا، سب سے پہلے اپنے نیت کا جائزہ لے، اپنی نیت کو درست کر لے۔ نیت صحیح ہو تو ایک ذرا عمل بھی انسان کی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر نیت درست نہ ہو، جتنے بھی اعمال کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی اجر ثواب نہیں، اور اس پر کوئی نتیجہ مرتب نہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم جس وادی سے گزرتے ہیں، ہم کفار کو جو نقصان پہنچاتے ہیں، جس سے کفار کو تکلیف ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، یا ہم اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں، یا ہم بھوکے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اس طرح ہیں جو مدینہ طیبہ میں ہیں، وہ ان چیزوں میں ہمارے ساتھ برابر شریک ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں نہیں لیکن ہمارے ساتھ اجر میں شریک ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو اپنے عذر نے روک رکھے، یعنی نیت انہوں نے کیا تھا کہ وہ غزوہ میں شریک ہو جائے، لیکن عذر کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شریک نہیں ہوئے، تو اس نیت کی وجہ سے ان کو برابر کا اجر ملے گا۔ تو اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نیت المؤمن خیر من عملی، کہ ایک مومن کا نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اس لیے کہ عمل میں دوام نہیں اور نیت میں دوام ہے۔ عمل جب انسان کرتا ہے تو اس میں دکھلاوا بھی آ سکتا ہے، ریاکاری بھی آ سکتا ہے، لیکن نیت ایک اندرونی چیز ہے، اس میں پھر کوئی دکھاوا اور ریاکاری کا امکان نہیں۔ اسی وجہ سے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پچھلے زمانے کے لوگ نیت کا اس طرح تربیت حاصل کرتے تھے جس طرح لوگ عمل کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا نیت ایک بنیادی چیز ہے۔
تو ہمیں چاہیے کہ نیت کا بار بار جائزہ لیا کریں، بلکہ ہر عمل کے شروع کرنے سے پہلے، عمل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے پہلے ہم اپنی نیت کا جائزہ لیں